دنیا اللہ کے نام سے اور اللہ کی قوت سے طاقت سے شروع سے آشنا ہے۔ یہ نہیں ہے کوئی ایسا زمانہ آیا ہو کہ لوگ اللہ کو ماننے والے نہ بچے ہوں، نہیں، اللہ کے ماننے والے ہر دور میں تھوڑے تھے، قلیل تھے انسانوں میں، لیکن اللہ کو مانتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا قائم رہی۔ اللہ نے اپنا تعارف کروانے کے لیے انسانوں میں انسان بھیجا، انسانوں میں فرشتہ نہیں بھیجا، انسانوں میں جنات نہیں بھیجے کہ میرا تعارف تم کروا دو انسانوں کو، نہیں، انسانوں میں انسان بھیجے، اور پہلا انسان آدم علیہ السلام۔ فرمایا جا آدم دنیا کو بتاؤ، فرمایا لا الہ الا اللہ، وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آدم علیہ السلام بتانے والے، اور بتایا کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، وہ الہ ہے، وہی معبود ہے، خالق کا نہیں بتایا۔ اللہ کو کون اللہ جیسی کوئی تخلیق کر سکتا ہے؟ نہ اللہ نے زمین بنائی، کوئی زمین نہیں بنا سکتا، نہ بچھا سکتا ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا، کوئی آسمان بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے درخت اگائے ہیں اور بڑے بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے درختوں کو رونق دی ہے، کوئی انسان ایسا درخت نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہاری طاقت ہے اڑنے والی مکھی کا پر تو بنا کے دکھا دو جو متحرک ہو اور اڑ جائے مکھی، تمہاری تو یہ طاقت بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں منوا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا اختلاف ہوگا تو الوہیت پہ ہوگا، ربوبیت پہ ہوگا۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، سب سے پہلے میرے اللہ کا تعارف کروانے والے آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر آدم کی اولاد میں شیس علیہ السلام نے، پھر نوح علیہ السلام نے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ پھر زمانہ بدل گیا، تعارف کروانے والا بدل گیا، لیکن جس ذات کا تعارف تھا وہ تو وہی موجود ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ آخر میں محبوب خدا آئے، آخری پیغمبر آئے، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا ایک ہی کلمہ ہے، کبھی تبدیل بھی نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ کبھی تبدیل نہیں ہوا، لیکن بتانے والے تبدیل ہوتے رہے۔ فرمایا ساری دنیا کو پتہ ہے ہمارا مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی پالک بھی اللہ ہے۔ آمنہ کے لال دنیا میں آئے، اللہ نے فرمایا ہم نے بھی آپ کو اسی لیے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، معجزات و کمالات عطا فرمائے ہیں کہ آپ بھی میرے بندوں کو میرا ہی تعارف کروا دیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے فاران کی چوٹی پہ دعوت دی،
سب کو بلایا، امیر آئے، غریب آئے، قوم کے سردار بھی آئے، سارے جمع تھے۔ آپ نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں نے تمہارے اندر 40 سال زندگی کے گزارے ہیں، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے کبھی میں نے جھوٹ بولا یا میں نے بددیانتی کی؟ جربنا لک مرارا، ہم نے کئی دفعہ آزمایا، ما وجدناک الا صدقا، ہم نے جب بھی دیکھا آپ کے اندر سچ ہی سچ دیکھا، اور آپ جیسا سچا اور امین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ابو جہل نے گواہی دی، ابو لہب نے گواہی دی، عتبہ عتیبہ نے گواہی دی۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ آگاہ کروں کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک دشمن ہے اور تمہارے اوپر چڑھنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو تسلیم کر دو گے؟ سب نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ بولا بھی نہیں، ہم تو مان لیں گے بھی آپ سچ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں اتنی یقین ہے تو پھر سنو، قولوا لا الہ الا، پڑھتے جائیں۔ جب بھی میں لا الہ الا اللہ پڑھوں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو عادت بڑھ جائے۔ ایک دفعہ زور سے پڑھتے جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، یا اللہ یہ کلمہ ہمارا پڑھا ہوا ہم آپ کے پاس امانت رکھوا دیتی ہیں، یا اللہ جب ہماری موت آنے لگے یہی کلمہ ہمیں واپس فرما دینا تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پہ ہو جائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری وقت میں جس کی زبان سے یہی پاک کلمہ، مقدس کلمہ زبان سے جاری ہو گیا، شک نہ کرنا سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ معیار خاتمہ زندگی نہیں ہے، فرمایا معیار خاتمہ زندگی کا کوئی عمل بھی نہیں ہے، بلکہ معیار خاتمہ تو اللہ نے کلمے پہ رکھا ہوا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، بدر کا میدان ہے، کافروں کے ساتھ لڑنے آئے، بڑا چاقو چوبند دلیر انسان، معاوضہ طے کر کے آیا، اس کو دشمنی نہیں تھی مسلمانوں سے، نہ ان کا خیر خواہ تھا، وہ اجرت کے لیے آیا تھا کہ مجھے آپ پیسہ دیں، سمجھدار تھا۔ جب اس نے میدان میں اتر کے دیکھا کہ جن سے میں نے لڑنا ہے ان کو تو دیکھوں کس طرح سے ہیں، تو اس نے ٹھہر کے جائزہ لیا تو اسے پتہ چلا وہ تو بیچارے تھوڑے ہی ہیں اور یہ تو زیادہ ہیں، طاقت میں زیادہ نظر آ رہے تھے، اسلحے میں زیادہ، ہتھیاروں میں زیادہ، جوانوں میں زیادہ، قوت میں زیادہ، فتنے میں زیادہ۔ اس نے سامنے دیکھا کہ اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بیچارے بوڑھے بھی ہیں، چند تلواریں ہیں، چند ڈھالیں ہیں، چند گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں۔ اس کے دل میں آیا کیوں نہ ہو کہ میں ادھر سے معلوم کروں، ان کو بندوں کی ضرورت بھی ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے مجھے پیسے زیادہ مل جائیں، میں ان کے ساتھ کیوں نہ مل کے لڑ لوں۔ گھوڑا بگایا، ادھر آیا اور آگے پوچھا کہ اگر میں آپ کے ساتھ مل کے، میں اتنی جوہر جنگ کے جانتا ہوں، مل کے لڑوں تو مجھے آپ کتنی اجرت دیں گے؟ جس صحابی رسول کے اس سے ملاقات ہوئی وہ مسکرا پڑے، میدان جنگ میں مسکرا، سبحان اللہ۔ اس نے کہا تم اجرت کہتے ہو، ہم تو جانیں ہتھیلی پہ لیے بیٹھے،
ہم تو اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ لے، ہم تو اپنے گبرو جوان لے آئے ہیں، ہم نے تو بوڑھے بزرگ لے آئے ہیں۔ اس نے کہا پھر اجرت نہیں لیتے تو؟ انہوں نے کہا ہم اجرت کوئی نہیں لیتے، ہم تو جان دینے والے، ہم لیں گے کیا؟ سارے اسی ترائے ہوئے جان دینے، انہوں نے کہا سارے جان دینے، کسی نے اجرت نہیں دی۔ حیران ہو گیا، اس کے لیے عجیب تھا یہ۔ صحابہ نے اس جوان کو لیا، آمنہ کے لال کے خیمے میں لے گئے۔ سبحان اللہ، بس نصیب جب بدلتا ہے بندے کا، اللہ سبب بنا دیتا ہے۔ جب خیمے تک پہنچا، محبوب خدا کا چہرہ نظر آیا، حبیب کبریا کا چہرہ دیکھا، بس پگھل گیا، ایمان اتر گیا۔ وہ چہرہ تھا جس کی قسمیں میرا اللہ اٹھائے، جس چہرے کا تذکرہ رب قرآن میں کر دے۔ ہر نبی کو اللہ نے آواز دی، فرمایا یا آدم، یا نوح، یا داؤد، یا ابراہیم، حرف ندا ہے بس، یا موسیٰ۔ جب محبوب کی باری آئی فرمایا نہیں، یا ایھا النبی، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ جب محبوب کی باری آئی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ جب محبوب کی باری آئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ جب محبوب کی باری آئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جب محبوب کی باری آئی، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ جب محبوب کی باری آئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جب محبوب کی باری آئی، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ جب محبوب کی باری آئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اتنی پیارا چہرہ کائنات میں اللہ نے کسی کا بنایا بھی نہیں تھا۔ ہر نبی کو حسن بھی ملا، جمال بھی ملا، کمال بھی ملا، لیکن جب آمنہ کے لال کو ملا تو فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارند کے تو تنہا داری۔ سارے نبیوں کا حسن و جمال ایک طرف، اور آمنہ کے لال کی خالی ایک ادا ہی ایک طرف۔ حسین تو سارے نبی تھے، کمی رب نے نہیں چھوڑی کسی نبی میں۔ کوئی نبی آنکھ سے معذور نہیں تھا، کوئی نبی ہاتھوں سے معذور نہیں تھا، ٹانگوں سے معذور نہیں تھا، عقل سے کمزور نہیں تھا۔ ہر نبی کو اللہ نے پورا پورا کمال۔ ایک لکنت تھی تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی زبان میں تھی۔ اللہ سے کہا اللہ مجھے میرا بھائی میرا وزیر نبی بنا دے، اس کی زبان صاف ہے، میرے بولنے میں دقت ہوتی ہے، لوگ کم سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کلیم اللہ کیوں ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام، اللہ اس میں میرا تو قصور ہی نہیں ہے، اللہ میرا قصور نہیں ہے، یہ جبرائیل کا قصور ہے کہ میں نے تو اس آگ کے انگارے کو ہاتھ سے لگایا ہی نہیں تھا، وہ تو جبرائیل نے اٹھا کے میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اللہ میری زبان کو ٹھیک کر دے، میرا اس میں کوئی قصور، اللہ نے ٹھیک کر دیا، یہ بھی دور کر دیا۔ فرمایا آمنہ کے لال کا چہرہ ہے۔ ایک صحابی رسول بدر کے میدان میں ٹھہرے ہیں، اسی بدر میں رات 14ویں کی ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے چاند کو دیکھنا شروع کر دیا، پھر اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنا بھی شروع کر دیا کہ آج فیصلہ تو ہو جائے گا
کہ چاند کی کشش زیادہ ہے یا حسن زیادہ ہے یا مٹھاس زیادہ ہے چاندنی میں یا میرے محبوب کی؟ اللہ اکبر۔ جب دیکھا تو پتہ چلا چاند کے اندر تو دھبے بھی لگتے ہیں، آج بھی لگتے ہیں۔ 14ویں کے چاند میں دیکھ لیں، چاند میں دھبے تو نظر آ جاتی ہیں، لیکن محبوب خدا کے چہرے میں کوئی دھبا بھی نہیں تھا۔ اتنی کشش تھی، اللہ جس کی نظر پڑی۔ جب اس صحابی کو لایا گیا خیمے کے اندر، نظر پڑی محبوب خدا۔ ایک نوجوان تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک عورت پہ عاشق ہو گیا اور اس کے دروازے پہ بیٹھ جائے، ہجو کے اشعار پڑھے اور پورا دن لگا دے، کبھی کئی کے دن بھی لگا دے، اور اسے یقین دہانی کروائے کہ میں تیرا عاشق ہوں، میں مجبور ہوں، میں دیوانہ ہوں، میں تیرے حسن کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ کئی مہینے بیٹھنے کے بعد جب اسے وہ نظر نہیں آئی تو مایوس ہو کے اٹھا تو راستے میں ایک جگہ جھرمٹ دیکھا بندوں کا۔ قریب گیا، کیا دیکھا کہ پروانے ہیں کہ شمع کے گرد جمع ہیں۔ اللہ اکبر، محبوب خدا کا چہرہ چمک رہا۔ درود شریف پڑھے۔ پروانے شمع کے آگے گرد جمع ہیں، اس کی نظر پڑی، آپ کے قدموں میں گر گیا، کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان۔ ایسا چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، چہرے بتا دیتی ہیں، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھا مسلمان۔ کئی دنوں کے بعد لڑکی نے انتظار کیا کہ میرا عاشق دیوانہ نظر نہیں آیا، دیکھوں تو صحیح کہاں گیا۔ وہ آوازیں اس کی کانوں میں نہیں آتی۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ کی گلیوں میں اس جگہ تک جا پہنچی جہاں اس کا عاشق بیٹھا ہوا تھا۔ اب تو وہ عاشق لگتا ہی نہیں ہے، اس کی تو گردن جھکی پڑی ہے۔ جب تجار مدینہ کالی کچ میں آئے، ہندوستان تجارت کے سفر میں پہلے بھی آتے تھے، تو انہوں نے رقص و سرور کی محفل سجا رکھی تھی۔ تو جب نبی کے غلاموں نے ڈھول باجے آواز سنی تو کشتی سے باہر نہیں آئے، انہوں نے کہا پہلے ان کو بند کرو، ان فاحشہ عورتوں کو ایک طرف کرو۔ انہوں نے کہا تم وہی تاجر نہیں ہو، کوئی اور ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم وہی ہیں۔ انہوں نے کہا پھر تم تو خوش ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب تک محبوب کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اب ہمارے آقا نے تربیت دی ہے، اب ہم ان کو نہیں دیکھیں گے، یہ غیر محرم ہے، یہ رقص و سرور حرام ہے، یہ مزامیر حرام ہے، یہ ڈھول بازی حرام ہے، ان کو ہٹاؤ۔ ہٹا دیا۔ وہ آئی، پیچھے سے آواز دی، اس نے کہا میری آواز سنے گا، مجھے دیکھے گا، نہیں دیکھا۔ پھر آواز دی، نہیں دیکھا۔ پھر آواز دی، نہیں دیکھا۔ پھر اپنا نام بتایا، نہیں دیکھا۔ پھر کہا کہ میں وہی ہوں جس کے دروازے پہ تو 3 مہینے بیٹھا رہا، پھر بھی نہیں دیکھا۔ پھر اس نے آرام سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا تاکہ ایک دفعہ مجھے دیکھے تو صحیح، میں خود چل کے آ گئی ہوں۔ واہ میرے نبی کے غلام، وہ شاک مصطفیٰ، تلوار نیام سے نکالی، فرمایا کہ یہ ہاتھ پیچھے ہٹا لو، یہ پرانی باتیں ہو گئی جب تک اس محبوب کا چہرہ نہیں دیکھا۔ جب محبوب کا چہرہ دیکھا، اب کسی چہرے کو دیکھنے کو اپنا چہرہ لے جا، میں کسی کا دیوانہ نہیں ہوں، باپ ان کا دیوانہ ہوں۔ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں، ایسے اندر جھانکا، بس پانی پانی ہو گئے۔ کہنے لگے مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تلوار اٹھائی، شاید اجرت میں اتنی وہ نہ لڑتے جتنی جنت کے سودے میں لڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان سب کو جنت کا وعدہ دے رکھا ہے، اگر تو بھی لڑنا چاہتا ہے تو میں محمد تجھے جنت کا ضمانت دیتا ہوں۔
لڑتے لڑتے بہادری کے ساتھ شہید ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہداء کو دیکھتے آ رہی ہیں، جب اس شہید کے اوپر پہنچے، آیا ادھر سے تھا، مقتل گاہ میں جا کے اللہ نے نصیب بدل دیا۔ جب نصیب بدل دیا، شہید ہو گیا، امنا کے لال آئے اور آ کے اوپر ٹھہرے، آپ مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، آپ اس کے اوپر مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا دیکھو کیسا سستا جنتی ہے، نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ادھر جنت میں چلا گیا۔ معیار خاتمہ کلمہ ہے، عمل نہیں ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے لوگ مرنے سے پہلے پہلے گمراہ ہو کے مر جاتے ہیں۔ موت کے وقت شیطان مقابلہ خوب کرتا ہے کہ آخری لمحہ ہے، یہ بندہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو میری محنت ساری ضائع ہو گئی۔ لیکن یاد رکھو، موت کے وقت جو نعمت آپ کے دل میں اندر آپ نے چھپا رکھی ہے، خزانہ جمع کر رکھا ہے، یہ نعمت کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور موت کے وقت یہ نعمت آپ کو کام آئے گی اور شیطان کا دفاع کرے گی۔ ہمارے حضرت حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدد رات میں ادھر ہی تھا، تو انہیں ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کے دل پہ میری انگلی لگ گئی وہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اس کا موت تک ساتھ جائے گی۔ در طریق ما محروم نیست۔ انہیں فرمایا کہ مجھے اشکال ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایک دعویٰ ہے، جبکہ دعویٰ کوئی انسان نہیں کر سکتا، رحمان کر سکتا ہے۔ ایک انسان دعویٰ کیسے کر رہا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا؟ یہ سوال تھا۔ انہیں فرمایا میں نے اپنے شیخ مرشد عالم حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب نور اللہ مرکزہ سے یہ بات کی کہ حضرت قریشی نے یہ کیسے دعویٰ کر دیا؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے دعویٰ کرنا، ایک انسان کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے بہترین مثال دی۔ انہوں نے کہا بھی جب بندہ مرنے لگتا ہے اس کی زندگی کا عمل بھی سامنے ہوتا ہے، اور یہ جہان کے علاوہ اگلا جہان بھی اس کے اوپر منکشف ہو جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے جنتی ہے تو جنت کا منظر، جہنمی ہے تو جہنم کا منظر، یہ دونوں عالم وہ دیکھ کے دنیا سے جاتا ہے۔ اور جو کسی اللہ والے نے کسی کے دل کے اوپر اللہ کے نام کی ضرب لگائی ہوتی ہے، اگر اس نے اس کو نہیں بڑھایا، یعنی اللہ اللہ اس نے مزید بیٹھ کے نہیں کیا، وہی صرف ایک دفعہ انگلی لگوائی تھی اللہ والے کی، اتنی نور اس کے دل میں موت تک موجود رہتا ہے، کبھی نہیں نکلتا۔ اگر بڑھائے گا تو وہ نور اور بھی بڑھ جائے گا، لیکن اتنی نور تو اس کو رہے گا، اللہ کے نام کا نور ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ وہی نور جو اس کے دل میں اللہ کے نام کا ٹھہرا ہوتا ہے، وہی نور آگے والے جہان کو منکشف کر دیتا ہے۔ اس لیے جب دونوں جہان نظر آتے ہیں تو بندہ اس وقت وہی لفظ کہہ دیتا ہے کہ جیسے کہ فرعون نے ڈوبتے ڈوبتے پانی کے اندر دریائے نیل کے اندر کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ اس کو اگلا جہان نظر آ گیا تو اس نے بھی کہہ دیا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو مومن کو جب اگلا جہان نظر آتا ہے وہ تو فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے، کیونکہ اس کا پچھلی زندگی خراب تھی، کفر والی تھی، مقابلے والی تھی، اس لیے اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اگلا جہان تو اس نے بھی دیکھ لیا تھا۔ مومن جب مرے گا، اگلا جہان نظر آئے گا تو یہ کلمہ پڑھ کے ہی مرے گا۔ درود شریف پڑھے۔ فرمایا مشرکین مکہ نے جب یہ دعویٰ سنا تو گلی کوچے میں پرچار ہو گیا۔ ابو لہب نے کھڑے ہو کے کہا تبا لکا یا محمد، اس لیے بلایا تھا کہ تو کہتے ہم ایک خدا کو مانے، لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، 360 جو ہمارے بڑوں نے چھوڑے ہیں وہ بھی کعبے میں ہیں، ہم ان کی عبادت پوجا ختم کر دیں؟ فرمایا قولوا لا الہ
الا اللہ تفلحوا، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے کہ لات و منات کی پوجا چھوڑ دو، شکر ادا کرو۔ کبھی موت زنا کی حالت میں نہیں آئی، شکر ادا کرو۔ کبھی موت شراب پیتے نہیں آئی، شکر ادا کرو رب کا۔ کبھی فتنے فساد میں موت نہیں آ گئی، برے کاموں میں موت نہیں آ گئی، ننگے بدن میں موت نہیں آ گئی۔ شکر ادا کرو کہ کبھی موت غیر اللہ کے آگے سجدہ دیا ہو آ جائے تو رب سچے کو کیا جواب دیں گے کہ اس وقت بندوں کو موت نہیں آتی۔ شکر ادا کرو، ایک رب سچے کو سجدہ ہوگا۔ ابو لہب نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرا محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، آپ گالیاں نہیں دینے والے، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے آپ دعائیں دینے والے ہیں، بد دعائیں دینے والے نہیں۔ ما بعثت لعانا ولکنی بعثت رحمت للعالمین، میں لعنت و بد دعا کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، میں تو دعا دینے کے لیے آیا ہوں، رحمت بن کے آیا ہوں۔ فرمایا آمنہ کے لال کو رب ذوالجلال نے، ہم نے سب کے فیصلے قیامت کے دن کرنے ہیں، سب کے، ابو جہل کا فیصلہ بھی قیامت کے دن جہنم میں جانے کا، موت تک انتظار کرنا ہے کہ شاید موت تک کسی کو کلمے کی توفیق مل جائے ہم دے دیں۔ لیکن ابو لہب تو نے میرے محبوب کو گالی دی ہے، میں رب برداشت نہیں کرتا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اللہ نے اسی سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، پوری صورت اتار دی اللہ نے۔ فرمایا کہ فیصلہ آج ہے، چاہے تو جی، تجھے نہ توبہ کی توفیق ملے گی نہ تیری توبہ قبول ہوگی، تو بھی تیری بیوی دونوں جہنم میں جاؤ۔ گلی کوچے میں آواز چل پڑی، محمد ابن عبداللہ ہے اور کہتا ہے ایک اللہ ہے، دو نہیں ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، مسلمان کہتے ہیں ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، تو اب مجھے ان سے جواب لے کے دو، ایک ہے تو ایک سے پہلے کیا تھا؟ اب کون جواب دے؟ ایک سے پہلے کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، امام اعظم ہیں، وہ 7 سال کی عمر کے تھے۔ انہوں نے کہا اس بادشاہ کے بعد مجھے لے چلو۔ 7 سال کا بچہ آئے، کیا سوال ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک اللہ ہے تو ایک سے پیچھے کیا ہے؟ انہوں نے کہا تجھے گنتی آتی ہے؟ انہوں نے کہا آتی ہے، کرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ انہوں نے کہا واپس گنتی لاؤ، 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ تو اس نے کہا کہ چلو، اس نے کہا کہ تو نہیں، ایک پہ ختم ہو گئی گنتی۔ انہوں نے کہا پیچھے، انہوں نے کہا پیچھے تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تیرے سوال کا جواب ہے کہ ایک کے بعد سب کچھ شروع ہوتا ہے، ایک کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا۔ گنتی کا آغاز ایک کے بعد ہوتا ہے، ایک کے پیچھے نہیں ہے۔ بادشاہ شرمندہ ہوا کہ 7 سال کے بچے نے مجھے لاجواب کر دیا۔ اس نے کہا مجھے دوسرا سوال کرنا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا بتاؤ کیا سب؟ انہوں نے کہا کہ رب کا منہ اب اس وقت کس طرف ہے؟ چہرہ ادھر ہے تو میں کہوں گا پھر پیچھے کون دیکھ رہا ہے؟ ادھر ہے تو پھر ادھر کون دیکھ رہا ہے؟ بھی بچہ ہے ابھی گھبرا جائے گا۔ امام صاحب نے کہا کہ چراغ لاؤ۔ چراغ لایا گیا، بیچ میں رکھا گیا، چراغ کو روشن کیا گیا۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو بادشاہ بتا کہ اس چراغ کی روشنی کدھر جا رہی ہے؟ اس نے کہا تو چاروں طرف ہے روشنی اس کی۔ انہوں نے کہا اسی طرح میرے رب کا چہرہ اور رخ چاروں طرف، چار سو عالم میں موجود ہے۔ پھر شکست کھا گیا بادشاہ، 7 سال کا بچہ۔ پھر اس نے کہا تیسرا سوال کہ مجھے اب یہ بتاؤ کہ تمہارا رب اس وقت کیا کام کر رہا ہے؟ اس کو کیا پتہ اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ اس نے سوال کیا، بچہ بھی پھنس جائے گا۔ اس نے کہا اس کا جواب بھی ہے لیکن میں ابھی نہیں دوں گا، پہلے جو کرسی پہ تو بیٹھا ہے نیچے اتر آ، میں جواب دیتا ہوں۔ وہ بادشاہ نیچے اتر آیا کرسی سے اور امام صاحب بھاگ کے کرسی پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگا ابھی ابھی میرے رب نے یہی کام کر دیا ہے کہ تجھے کرسی سے نیچے اتار دیا ہے، مجھے تیری کرسی پہ بٹھا دیا، یہ ابھی ابھی میرا رب۔ تو مشرکین مکہ سے سوال ہوا انصب لنا ربک،
مشرکین مکہ نے سوال کیا آمنہ کے لال کے غلاموں سے کہ ہمیں بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ ہم تو لات کو جانتے ہیں، منات کو جانتے ہیں، ہسٹری جانتے ہیں، ان کا حسب جانتے ہیں، ہم سارے خداؤں کو، تم اپنے رب کا بتاؤ کون ہے، کہاں ہے، کس نے جنا، باپ کا نام بتاؤ، اس کے خاندان کا بتاؤ۔ صحابہ نے جا کے آمنہ کے لال سے عرض کر دیا، رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ ہی بتائیں نا رب کے بارے میں۔ آمنہ کے لال خوب جانتے تھے کہ میرا رب کون ہے، لیکن جواب نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے میں رب کا تعارف کراؤں نامکمل ہو۔ میرے مولا آپ ہی تعارف کروا دیں، آپ کون ہیں، کہاں ہیں، کب سے موجود ہیں، کوئی حسب بھی ہے کوئی نسب بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان کی جرت جو میرے بارے میں پوچھیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ، ان کو بتاؤ میں اللہ ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنا نام بتایا، اپنا ذات کا نہیں، اپنا نام بتایا، اپنا اسم ذات بتایا کہ میرا اسم ذات اللہ ہے۔ یعنی الفاظ ہیں، قرآن پورا ترجمے سے بھرا ہوا ہے، جن الفاظ کے ترجمے نہیں ہیں، معانی نہیں ہیں، ان کے مطلب اللہ کے نام سے جڑتا ہے۔ جیسے الف لام میم حروف مقطعات ہیں، معنی کوئی نہیں ہے، ان کا معنی یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے نام ہے۔ الف میرے اللہ کا نام ہے، لام میرے اللہ کا نام ہے، میم میرے اللہ کا نام، یہ اللہ کے نام ہے۔ جن الفاظ کے معنی نہیں ہیں، الف با تا سا جیم ہا خا، یہ جو بھی الفاظ ہیں یہ سارے اللہ کے ناموں میں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ان کو بتاؤ قل هو اللہ احد، میں اللہ بھی ہوں اور میں ایک بھی ہوں، اکیلا ایک ہوں اور اکیلا ہوں۔ یعنی احد کے دو معنی نکلتے ہیں، واحد احد، واحد کا معنی ہے ایک ہوں، احد کا معنی ہے اکیلا ہوں۔ یعنی میرے جیسا کوئی ہے نہیں، میرے جیسا ہو سکتا ہے، تیرے جیسا بھی ہو سکتا ہے، کپڑے جیسا کپڑا بھی ہو سکتا ہے، اس دیوار جیسی کوئی اور دیوار بھی ہو سکتی ہے، بلب جیسا بلب بھی ہو سکتا ہے، چہرے جیسا چہرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ اتفاق ہوا، ہمارے علاقے کے مولانا صاحب ہیں، وہ حج پر گئے اور واپس آئے مجھے ملنے کے لیے، تو سخت ناراض ہوں۔ میں نے کہا جی ناراض ایک خیریت؟ انہوں نے کہا میں آپ کو مدینہ منورہ میں وہاں وضو خانے میں آپ وضو کر رہے تھے اور میں رکا ہوا آپ کے لیے، آپ نے وضو کیا اور میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ مجھے مل ہی نہیں رہے، آپ نے ایسے مجھے ہاتھ دیا نکل گئے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے میں تو اس سال حج پہ ہی نہیں گیا۔ یعنی چہرے جیسے چہرہ، ہمارے قریب کا رہنے والا۔ تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے جیسے کسی بندے کو دیکھ لیا، بیچارہ کھڑا رہا، عالم دین ہے۔ تو چہرے جیسا چہرہ بھی مل سکتا ہے، لیکن رب وہ ہے جو اکیلا ہے، کیونکہ رب فرماتے ہیں میں احد ہوں، اکیلا ہوں، اور واحد ہوں، ایک ہوں، اکیلا بھی ہوں ایک بھی، قدرت میں ایک ہوں، اکیلا ہوں، طاقت میں اکیلا ہوں، حشمت میں اکیلا ہوں، عبادت میں ایک ہوں، اکیلا بھی ہوں ایک بھی عبادت میں۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اتنی میٹھا لفظ ہے اللہ کا، سرور آ جاتے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک پڑھا واقعہ کہ امروڑ شریف ہمارے سندھ میں ایک خانقاہ ہے، وہاں کے بزرگ جماعت لے کے ہندوستان پیدل جا رہے تھے، جیسے ہمارے حضرت جاتے تھے مسکین پوری، وہ بھی ایسے جا رہے تھے۔ تو جب ایک جنگل گھاٹی سے گزرے تو ایک جنگل کے پودے سے، یعنی لئی کا درخت تھا، اس میں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ کی آواز آ رہی۔ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا فقیروں کو مریدوں کو دور تک دیکھو آواز، ادھر دیکھو آواز، ادھر، کہیں کوئی انسان جانور نظر نہیں آیا، حتیٰ کہ وہ آواز ایک درخت کے نیچے سے محسوس ہوئی کہ یہاں سے آ رہی ہے۔ تو انہوں نے مریدین کو کہا کہ درخت کو نکالو، تحقیق کریں گے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون چھپا ہوا ہے نیچے، انسانی آواز ہے۔ تو جب انہوں نے درخت کو نکالا، کھودا، درخت نکال ڈالا، گڑھا کھودا، تو گڑھے میں چند ہڈیاں ملی،
انسان کی ہڈیاں، اب ان ہڈیوں کو صاف کرتے کرتے جب چہرے کے قریب آئے تو اس بندے کی زبان چل رہی تھی، زبان نہیں بند ہوئی۔ اس کی زبان چل رہی تھی اور اس کی زبان سے کیا کیا آ رہا تھا؟ اس کی زبان سے آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ اللہ۔ جب مرا تھا اللہ اللہ کرتے مرا، اللہ نے فرمایا چل تیری زبان کو نہیں ختم کر دے۔ اللہ طاقت والے ہیں، بدن کی ہڈیاں الگ الگ، زبان نہیں ختم ہوئی، وہ اللہ کے نام سے آواز اتنی تھی کہ باہر آ رہی تھی قبر سے باہر، اوپر درخت ہوا ٹھہرا تھا۔ اللہ کے نام میں اتنی لطف ہے، اتنی سرور اور اتنی اثر بھی ہے کہ آمنہ کے لال ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ آخری بات ہے کہ 3 کافر آئے، ایک کافر آیا، ایک کافر آپ کو دیکھا اکیلا سویا ہوا درخت کے نیچے، اکیلے ایسے مٹی پہ سوئے پڑے ہیں، محبوب خدا، دو جہانوں کے والی سردار۔ فرمایا کہ اس کافر نے آ کے آمنہ کے لال کو دیکھا نیند میں ہے، تلوار نکالی اور خوش ہو گیا کہ ابھی ابھی گردن کاٹ دوں گا، کام پورا کر دوں گا۔ کوئی پہرے دار بھی نہیں ہے، اسے کیا پتا کہ وہ انسانوں کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ تو آج بھی مدینے کی راہوں پہ 70 ہزار فرشتہ پہرے دار بٹھایا ہوا ہے مدینے کا، وہ تو محبوب خدا تھے۔ اللہ تمہیں مدینہ دکھائے، آمین کہہ دیں۔ جا کے دیکھو مدینہ۔ فرمایا مدینہ تو وہ شہر ہے، آدھا قرآن اترا تو مدینے میں، اس پنکھے کو بند کر دیں، آدھا قرآن اترا تو مدینے میں، حج کا حکم ملا تو مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم ملا تو مدینے میں، پردے کا حکم ملا تو مدینے میں، جہاد کا حکم ملا تو مدینے میں، جمعے کا حکم ملا تو مدینے میں، عید کا حکم ملا تو مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا تو مدینے میں، پہلی مسجد بنی تو مدینے میں، پہلی آذان ملی تو مدینے میں، پہلی قبر بنی جنت البقیع بھی مدینے میں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ بھی مدینے میں، وہ مشک و عنبر سے زیادہ، اللہ اکبر، معطر و عنبر فضا بھی مدینے میں۔ اللہ تمہیں مدینہ نصیب کرے۔ پوری دنیا کی مٹی خاک ہے، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ تراب المدینہ شفاء، میں نے کہا ہے جس بیماری کا تمہیں علاج کرنا ہو مدینے کی مٹی کھا لو، اللہ شفا کر دے گا، یقین کرو۔ زمزم میں اور مدینے کی مٹی میں۔ نبی علیہ السلام نے جب ایک دن اندھیری آئی، بڑی گرد و غبار اڑ رہی تھی مدینے میں، آمنہ کے لال دروازہ کھول کے باہر نکلے، پیچھے سیدہ عائشہ صدیقہ پیچھے سے آ کے پکڑا، یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ مٹی ہے، بار دور ہے۔ فرمایا عائشہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ مدینے کی مٹی ہے، رب نے اس میں شفا رکھی۔ آپ نے اس مٹی کا استقبال کیا، ہاتھ کھول دیے، چہرہ کھول لیا، منہ مبارک کھول لیا، عائشہ اس مٹی کو میرے پیٹ میں بدن میں جانے دو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اللہ تمہیں مدینہ نصیب کرے، آمین کہہ دیں۔ 70,000 فرشتہ مدینے کے راہوں پہ آج بھی پہرے دینے والا ہے۔ اس بندے نے دیکھا کوئی نہیں ہے، میں ابھی کام تمام، تلوار اٹھائی آرام سے، اور نبی علیہ السلام کے یہاں دیکھا، یہاں پہ تلوار رکھی، اس نے سمجھا گہری نیند ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ ساری دنیا سوئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں میں سو کے اٹھوں میرا وضو برقرار رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے تلوار رکھی اور آواز لگائی من یمنعک منی، میری تلوار کی نوک کے نیچے کون بچائے گا؟ آمنہ کے لال نے آنکھیں کھولی، مسکرائے، اچھا کون بچائے گا؟ آپ نے انگلی سیدھی کی، ایسے آپ ہی کر دیں سیدھی، جیسے آمنہ کے لال نے کی، اتباع ہو جائے گی۔
آمنہ کے لال نے فرمایا اللہ، ایسے انگلی سیدھی کر کے کہے اللہ 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 اللہ۔ واقعی اللہ نے کمال کر، اللہ تو کمال والے تھے، بس آمنہ کے لال نے اللہ کا نام لیا، ضرب لگائی اور کافر گر گیا، تلوار ہٹ، فرشتے نے دھکا دیا ہوگا منوس، اچھا فرشتہ اس کو مار سکتا تھا لیکن اللہ نے اس کے مقدر میں ایمان لکھا تھا۔ اللہ اکبر، شان ہے میرے اللہ۔ اور تیری اتنی قربت میرے محبوب سے ہو گئی کہ تلوار تو لے آیا، ایسے جیسے راڈ رکھتے ہیں نا راڈ، تو وہ پھر کرنٹ پکڑتا ہے، ایسے رکھتے ہیں نا کہ سریا جوڑتے ہیں، جیسے اس نے تلوار رکھی ہوگی۔ میرا دل کہتا ہے کہ جو آمنہ کے لال کے سینے میں اللہ نے نور رکھا تھا، وہ نور اس کے سینے کی طرف جانے لگ گیا۔ جب وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، تجلیات الہیہ کا اثر، اللہ کے نام کا اثر ہوا، تو جب گر گیا تو آمنہ کے لال کھڑے ہوئے، دیکھا بندہ بے ہوش ہوا پڑا، بے ہوش، مارا کسی نے نہیں۔ تو محبوب خدا نے دعا مانگی، اللہ اسے ہوش عطا فرما تاکہ میں محمد بھی بات کر سکوں۔ فوراً ہوش میں آ گیا، پھر آپ نے تلوار اٹھائی، اس کے سینے پہ رکھی، اب بتا کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ کی رحمت بچائے گی، آپ کی رحمت، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ آپ کو رب نے اس لیے نہیں، نبی علیہ السلام نے صرف ایک بندے کو قتل کیا پوری زندگی میں، ایک بندے کو آپ نے قتل کیا چیلنج کے ساتھ، کہ جب مکے کے اندر اس نے نبی علیہ السلام، مصعب، غالباً مصعب نام تھا اس کا، نبی علیہ السلام کو اس نے چیلنج کیا اور آ کے آپ کو ایسے پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی، مسکرائے، فرمایا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو نبی خدا ہوں، حبیب کبریا ہوں، البتہ میں محمد تجھے ضرور قتل کروں گا۔ بس بات ختم ہو گئی، مکے کا چیلنج تھا۔ جب احد کی لڑائی ہوئی تو وہ بندہ آیا، محبوب خدا بیٹھے تھے، اصحاب بیٹھے تھے جرمٹ میں، اور اس کی آواز آئی یا محمد۔ جب آپ آواز سنی تو آپ نے فرمایا یہ اسی کی آواز ہے جس نے مجھے چیلنج کیا تھا قتل کرنے کا۔ آپ کھڑے ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پیچھے دوڑے کہ نبی خدا کہاں جا رہے ہیں تیزی میں۔ آپ نے وہیں سے اپنا خنجر ایسے پھینکا، بس پھینک دیا، اور صحیح نشانے پہ لگانے والا میرا اللہ۔ اور جا کے جب صحابہ نے دیکھا تو اس کی گردن کٹی پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس کے ساتھ اس کا چیلنج قبول کیا تھا کہ تو مجھے کچھ نہیں کر سکے گا اور میں محمد تیری گردن کاٹ دوں گا، اور آج اللہ نے وہ سچ ایک کر دیا۔ اس نے کہا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، آپ تو رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ نے تلوار پیچھے ہٹائی، اس کے سینے میں ایمان داخل ہوا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ کے نام کی طاقت آج بھی موجود ہے، اس لیے تمام دوست اللہ کے ساتھ نسبت کو جوڑو اور اللہ اللہ کیا کرو۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، آخرت کے بھی ہیں، دنیا کے بھی ہیں۔ جب بندہ ایک دفعہ اللہ کو پکارتا ہے، کہتا ہے یا اللہ، تو میرے اللہ 70 باری جواب دیتی ہے، فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ میرے جیسا گناہ گار بھی پکارے تو اللہ جواب دے، اور آپ جیسا بھی کوئی پکارے تو اللہ دیتے ہیں۔ کافر بھی پکارے تو اللہ فرماتے ہیں میں تو کافر کا بھی رب ہوں۔ اللہ نے کبھی کہا ہے میں رب المسلمین ہوں؟ اللہ نے کبھی کہا میں رب المسلمین ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں تو رب العالمین ہوں۔ اگر مجھے کوئی کافر بھی پکارے گا میں اس کو بھی جواب دوں گا۔ نیشا پور کے اندر کا بتوں کا پجاری 40 سال کہتا رہا یا صنم، کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، نیند میں نکل گیا یا صمد، تو اس کی نیند میں آواز آئی یا صمد، تو میرے پیارے اللہ نے جواب دیا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اللہ کو پکاریں گے نہیں پکاریں گے؟ یا اللہ ایک دفعہ جواب دیتے کہ میں نہیں 70 مرتبہ جواب دیتا ہوں، تو ایک دفعہ پکار کے بھول جائے گا، میں رب نہیں بھولوں گا، تو چلتا جا، مجھے یاد ہے
تو سو جا مجھے یاد ہے، تو کاروبار میں مشغول ہوں مجھے یاد ہے، تو بیمار ہو جائے گا مجھے یاد ہے، تیری موت قریب ہوگی مجھے یاد ہے، میں تیرا خاتمہ ایمان پہ کر دوں گا، پھر حشر میں عرش کے نیچے جگہ دوں گا، فرمایا تو ایک دفعہ یاد کر میں جنت تک تیرا تذکرہ کرتا جاؤں گا۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں اور 1 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ دستار بندی ہوگی اور اس کے بعد جمعہ۔ توبہ کے